أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الكريم آئیے پیارے دوستوں خدمت اپنے آقا ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بیان کرتے حدیث درود پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد تعالی العظیم بالله سبحان اللہ اپنی گفتگو پچھلی جمعہ سے نماز کے اوپر سے آئے انشاءاللہ نماز کی معاملے بات بیان کرنے تو میرا بات ہو جائے. پچھلے جمعے میں نے نماز کے تعلق سے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تھا جس کا بہانہ عام طور پر بناتے کپڑے درست ہے. آج ایک اور بہانہ اس کے تعلق سے چند بات یاد کروں گا. بہانہ کیا ہے؟ وقت نہیں ملتا, ہم کو وقت نہیں ملتا. اس وقت نہیں ملنے کے بہانے میں ایک تو نہیں پڑھنے والوں کا بہانہ شامل ہے اس میں, اور تھوڑا بہت اس میں ہماری برادری میں بھی تو ایک بہانے کو تقویت دی. اس کی بنیاد اصلی کیا ہے بڑی جو میں شروع سے بتاتے آیا کہ ہم نے ترتیب تنظیم کو بھلا لیا. فرض پہلے ہے پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے. ہم نے ابھی فرض کا نماز پڑھنے کی عادت لوگوں کو بنائے نہیں, سنتوں نفلوں میں فضائل بتا دی. آدمی اس نفل کے چکر میں فرض کو گما ڈالا, سمجھا یہ تو فائدے کی ہے, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اور فرض کے لیے وہ سمجھا کہ یہ فائدے کی چیز نہیں ہے. اس کو گما پھرا کے ایک مثال سمجھیے. آپ کو مان لو فری میں کہیں 1 کروڑ روپیہ مل رہا ہو, فری میں, اور فری میں 10 مرتبہ ہارٹ اٹیک مل رہا ہو, تو آپ فائدہ کس کو سمجھیں گے؟ آپ کی نظر میں کیا چیز فائدے کا ہو؟ 10 مرتبہ ہارٹ اٹیک آنا یا 1 کروڑ روپیہ مل جانا؟ آپ کی نظر میں فائدہ کس چیز میں؟ بولیے, ہمارے ساتھ بات کریے تو سمجھ میں آئے گی بات. آپ یقیناً کہیں گے کہ ہارٹ اٹیک سے بچے جاؤں اسی میں فائدہ ہے. زندگی رہی تو کما لیں گے, اور ہارٹ اٹیک آ گیا, زندگی نہیں رہی تو 1 کروڑ کا کیا کام ہے؟ بالکل ایسے ہی کرے. اگر آپ نے فرض پڑھا ہی نہیں تو 1 کروڑ کی نفع کس کام کی؟ کیونکہ اگر آپ کسی سے فرض آپ نے پڑھا تو ہوتی, مگر ہم نے آپ لوگوں کو اپنے اوپر لاگو کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نفل چھوڑ دیجیے, نفل پڑھیے, وہ آپ کے فائدے کی چیز ہے, لیکن نفل کو بچانے کے لیے صحیح کم سے کم فرض کی ادائیگی کیجیے, کیونکہ بغیر فرض کے نفل ہونا نہیں. بے شک ہمارے یہاں جہاں ایک بہانہ رہتا ہے, دکان میں رہتا ہوں, آفس میں رہتا ہوں, کام بہت رہتا ہے, وقت نہیں مل پاتا ہے, یہ سب جو بہانہ کرتے ہیں, تو اللہ پاک نے ہم کو ایسا حکم ہی دیا ہے. کیا فرمایا قرآن میں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنین پر وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اب آپ کو میں وقت بتا دوں گا, اس وقت کی بات میں آپ کے دکانداری کے یا تجارت کے بہانے نہیں سننا چاہوں گا. صحیح بات, فائدے کا وقت کب ہے؟ طلوع صبح صادق سے لے کر کے اس وقت 5:30 بجے سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے 6:58 تک, یعنی قریب 7 بجے کے قریب تک. اتنا لمبا فجر کا وقت ہے, اور اس لمبے وقت میں آپ سے جو قرآن کا یا اللہ کا مطالبہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز فرض پڑھو, اور اس 2 رکعت میں 2 منٹ میں آپ وہ 2 رکعت نپٹا سکتے ہو. بے شک تو آپ کو 2.5 گھنٹے کا وقت دے کے 1.5 گھنٹے, 2 گھنٹے کا وقت دے کر کے اللہ پاک صرف 2 منٹ کہہ رہا ہے. آپ کا وقت نہیں مل پاتا, یہ جو آپ کو وقت دیا کس نے دیا, آپ کو زندہ کس نے رکھا, کس کی ساتھ ہوا میں سانس لے رہے ہو, کس کی غذا کھا کر کے جی رہے ہو, کس سے پرورش پا رہے ہو, کس کی زمین پر بس رہے ہو, کس کے آسمان میں سائے چلے رہ رہے ہو, کس کی کائنات کے اندر رہ رہے ہو, سارا
4 बजे तक रहता है। कितने घंटे का होगा ज़ोहर का वक्त? 4 घंटे में ज़ोहर की 4 रकात नमाज अगर आप इत्मीनान और सुकून के साथ भी पढ़ना चाहें तो 10 मिनट में 4 रकात नमाज बेहतरीन सुकून के साथ पढ़ना। 4 घंटे में सिर्फ 10 मिनट का सवाल है। आप कहते हो हमारे पास वक्त नहीं है, मोमिन तो मोमिन आदमी तो अपने गैर काफिर दुश्मन भी अगर रास्ते में रुक के आपसे 2 बातें करने लग जाए तो आप 10 मिनट बात कर लोगे उससे। सही। काफिर को देने के लिए आपके पास वक्त है, मोबाइल में भगाने के लिए आपके पास वक्त है, खान पीन और घर बराबर करने के लिए आपके पास वक्त है, एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए आपके पास वक्त है, दुनिया भर की बड़ी गलतियां करने के लिए आपके पास वक्त है। अगर नहीं है तो नमाज के लिए वक्त नहीं। सिर्फ 10 मिनट का सवाल है। जो है कि नमाज अगर आप पढ़ना चाहें 10 मिनट पढ़ सकते हैं। ज़ोहर में कितने रकात फर्ज है? जैसे पिछली में बोल रहे थे, ज़ोहर में कितने रकात फर्ज है? 4 रकात। 4 रकात नमाज के लिए हम बहाना करते हैं वक्त की बात है। पिछली दिन में मैंने कपड़े खराब करके बता दिया है कि कपड़े खराब नहीं रहते हैं, आपका दिल खराब रहता है। कपड़े खराब तो दूसरे कपड़े पहन सकते हैं। हमारे पास कपड़े की कमी है। मैंने बताया था सहाबी रसूल एक ही चादर थी उनके घर में, खुद पहन के आते, नमाज पढ़ के घर में जल्दी से जाते, फिर बेगम को देते, फिर आपकी ऐतिया उसी चादर को ओढ़ के नमाज पढ़ती। बेशक बेशक एक चादर थी मगर 2 लोग नमाज पढ़ते थे। और आज हमारे पास एक आदमी का 10-15 जुड़े रखे हुए हैं। कई कपड़े तो वो है कि सिर्फ खरीद लिया आपने, पहनने की नौबत नहीं आई, उसके बाद हमारा कपड़े खराब है। आपको बताता हूं वक्त की कीमत को हमने नहीं समझा। वक्त क्या है? ज़माना होता है, वक्त ही से तो ज़माना होता है। और हमने वक्त की कीमत नहीं की तो ज़माने ने हमारी कीमत घटा दिया है। आप समझ रहे हैं? ज़माना था जब हम वक्त की कीमत जानते थे। अगर ये थोड़े मुसलमान थे, दुनिया भर के हर और मुसलमान से खौफ रखती थी, वो हमने वक्त की कीमत गवा दिया और ज़माने ने हमको ये कीमत कर दी। मैं आपको वक्त की कीमत बताता हूँ। 1 मिनट की, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड में आप अपनी वाइफ को एक मसला समझा सकते हैं। आप करके वक्त नहीं है, 1 मिनट को समझो। उसी 1 मिनट में आप एक आदमी को मसला बता सकते हो। 1 मिनट में 1 मरतबा दरूद शरीफ इत्मीनान के साथ पढ़ सकते हो। आपको मालूम है 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने से 10 मरतबा रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। 1 मिनट में आप किसी भटके हुए को रास्ता बता सकते हो। 1 मिनट में कितने पलटे को पकड़ के रोड पार करवा सकते हो। 1 मिनट में किसी बड़े बाहर पड़े हुए मरीज को उठा के डॉक्टर के यहाँ पहुंचा सकते हो। 1 मिनट में किसी आदमी को बेसहारा देकर के उसके घर में छोड़ सकते हो। आप उस 1 मिनट में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर कर सकते हो। आप 1 मिनट में अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर सकते हो। 1 मिनट में आप तस्बीह व तहलील पढ़ सकते हो। आप 1 मिनट को बेवकूफ क्यों समझ रहे हैं? या हमने उस मिनट को बेवकूफ समझा, मिनट में हमको बेवकूफ कर दिया। हमने वक्त की कीमत नहीं समझी। या वो मिनट करके ही घंटा होता है, घंटा करके दिन रात होते हैं, दिन रात करके ही हफ्ते होते हैं, हफ्ते का हफ्ते अपने मिला के महीने होते हैं, महीने मिला के साल होते हैं। यार तो हमने जब छोटी की कीमत नहीं की, बड़ी क्या करेंगे? हमने 1-1 मिनट फालतू में गवाना छोड़ दिया। समझ गए? आप दुनिया में अगर नोट जोड़ना चाहते हो, पैसे जोड़ना चाहते हो तो 10-10 रुपया कमाने को 10 जमा करने का 10 और मिलेगा। आप सोचोगे कि ये 10 आया तो क्या कीमत है? 100 आया करते हैं है ना? मालूम है कि दिन भर 10 आपके पास आते हैं और आप देखते रहे, शाम को खाली हाथ आओगे और अगर दिन भर की वो 10 आप जमा करते जाते तो शाम को 100 या 1000 लेकर के सुभान अल्लाह बोलते ऐसी ही जाएगी। जो 24 घंटा आपके लिए दिन रात है, वही 24 घंटे के दिन रात हमारे बुजुर्गों के लिए। उनको इतना वक्त मिलता था कि अपने फराइज़ अदा करते थे, वाजिबात मुस्तहबात सुन्नत अदा करते थे। इसके अलावा दीन के और कामों में भी अपना वक्त सर्व किया करते थे। जब वो ज़माना ऐसा था, हमारे ज़माने में वक्त मैं आपको बताता हूँ, मियाँ 5 मील दूर वज़ू के लिए पानी लेने जाते थे। हमारे घर में पानी का नल आ गया
وقت کی زیادہ ضرورت تھی کوئی کیا ہم کریں؟ ہماری ماں بہنیں بھی وقت لینے کا بہانہ کرتی ہیں. اپنے بزرگ خواتین نے اسلام کی سیرت پاک کو پڑھی ہے. گیہوں محنت کر کے باہر سے گیہوں خرید کر کے لایا گھر میں لے لیا. عورتیں پتھر کی چکی میں اپنے ہاتھ سے گیہوں کو پیستی آٹا تیار کرتی ہے نا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے اسکول نہیں تھے, چلڈرن ہاؤسز نہیں تھے, ہے نا. آج 2 بچوں کے بعد عورتیں رہ جاتی ہے. ہمارے بزرگ میں 8-10 بچے ہوتے, سرکاری بس پاک کے 50 لڑکے تھے, ہے نا. عورتیں بچوں کو بھی پالتی تھی, گیہوں پیس کر کے روٹی بناتی تھی. گیہوں کو پیسنا ہوتا, پھر آٹا گوندنا ہوتا, آٹا گوندنے کے لیے پانی معلوم پانی دور سے لانا ہوتا, اور وہ سب کرتی, روٹی پکاتی, کھاتی, سکھانا کرتی, مگر ایک نماز ایک ہی نماز کی تعلیم ہوتی تھی. نماز چھوڑ کے جاتی نہیں, تلاوتیں کرتی ہے. خود سرکار بزرگ مشہور آپ ہیں, سب جانتے ہیں. جب آپ کوئی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تو آپ نے 14 بارش پڑھا جی بیٹا, 14 بارش نماز پڑھی تم نے؟ فرمایا اپنے ماں کے پیٹ میں تھا, میری ماں تلاوت کرتی تھی, روز کا نماز کا بس 14 بارش پڑھتی تھی. میں نے سن کے یاد کر لیا. تو وہ ماں ہاتھ سے چکی پیس کر کے گیہوں پیس کر کے روٹی بناتی کھلاتی اور اپنی تلاوت کرتی تھی کہ پیٹ کا بچہ بھی مراد کا حافظ ہو کر چلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے پاس نہیں ہے اسی 24 گھنٹے کے دن رات تب بھی تھی, اب بھی ہے. تب بھی 7 دن کا ہفتہ ہوتا تھا, اب بھی 7 دن کا ہی ہفتہ ہوتا ہے. تب بھی مہینہ 30 دن کا تھا, اب بھی 30 دن کا مہینہ ہے. فرق کچھ نہیں پڑا ہے. ہم نے اپنے وقت کو فالتو چیزوں میں لگا ڈالا ہے. وقت کا صحیح استعمال ہم نے بھلا ڈالا ہے. وقت کو کہاں کام میں لانا چاہیے اس کو نہیں کر رہے ہیں. بہانہ بازی کرتے ہیں, دوسرا کمال کیا ہے. وقت کی بات دیکھیے, ہمارے کئی بھائی جو ریٹائر ہو گئے, میں بتاتا ہوں آپ کو, کام دھندے بچوں نے سنبھال لیے, بھائی ریٹائر ہو گئے اور ان کو کچھ اور کیسے چل رہی ہے. کیا بتائیں, پڑے پڑے دن کاٹ رہا ہوں بقیہ زندگی. کیا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, جتنی اللہ نے دن دیا اتنا تو جینا ہی پڑے گا. بڑے پڑے دن کاٹ رہا ہوں. اور یہ زندگی تو دنیا میں جی لیا آپ نے. اب اگر بڑے بڑے رہ رہے ہو تو کم سے کم اللہ کی بات کرے, کھڑے کھڑے بیٹھو نا, کیوں بڑے بڑے کاٹ رہے ہو. آج وقت اتنا ہے کہ وقت کاٹے نہیں کرتا, اور نماز کی بات آتی ہے تو بہانہ ایسا وقت ہی نہیں مل پاتا. نماز کی بات کو کہتے وقت نہیں مل پاتا نا, ہے نا. کچھ بھائی مان اللہ دنیا کے سارا رات جھوٹ بولنے کے بعد چلے گی, دنیا والوں کو جھوٹ بول کے دھوکہ دے سکتے ہو. اللہ کی بات کر رہے آپ کا جھوٹ نہیں چلے گا. وہ علام الغیوب ہے, وہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے. ہم سے ایک بھائی نے ایک مرتبہ مسئلہ پوچھا, حضور میں تہجد کے وقت اٹھتا ہوں نا تو ایک ہی سورہ بار بار پڑھتا ہوں, کوئی تکلیف تو نہیں. میں نے کہا ہے تم کو فجر میں کبھی دیکھا ہی نہیں تہجد کے وقت بار بار ایک ہی سورہ پڑھتے. وہ کیا ہے, مولوی صاحب کے سامنے جتانا چاہتا ہے کہ میں بھی تمہارے عزت کا رتبے والا تھوڑی ہوں, میرا بھی اپنا مقام ہے, تہجد گزار آدمی ہوں. ارے میاں عشاء غائب ہے تو تہجد کا کیا کام, فجر غائب ہے تو تہجد کا کیا کام. میں نے آپ کو تنظیم افراد بنا دیا کہ سب سے پہلے فرض ہے, اگر آپ کو ان کا فرض آتی ہے تو کوئی نہ ہو. بے شک بے شک. اچھا ایک بات اور آپ سے عرض کروں گا, ہم آپ گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی ہے یہاں پہ جو گناہ نہیں کیا کرتے یا نہیں کرتا؟ میں کوئی آپ کو ایسا کوئی ایسا ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ کرتے ہیں نا. وصفہ سرکار کو کسی نے معصوم کہہ دیا, مانتے ہیں وصفہ سرکار, ان کو کسی نے معصوم کہہ دیا تو چہرہ دوبارہ کرنا شروع ہو گیا, چلا گیا. اب کہنے والا بتایا کہ غلطی کیا ہوئی, میں نے تو حضور کی تعریف ہی کی, میں نے تو معصوم ہی نہیں کیا. فرمایا نہیں سمجھتا, معصوم انبیاء کیا بولتے ہیں, فرشتے معصوم ہوتے ہیں, میں تو عبد القادر جیلانی ہوں, میں کہاں سے معصوم ہوں. اس نے کہا حضور میری آنکھ جب سے کھلی آپ کو دیکھ رہا ہوں, شروع سے آخر تک آپ کا مطالعہ کیا ہے, کہیں بھی آپ کو کبھی بھی کوئی گناہ میں ملوث نہیں پایا, اس لیے میرے دل نے کہا میں نے آپ کو معصوم کہہ دیا. فرمایا سن, تیری نگاہ میں ماں کو تکلیف پہنچانا نیکی کا کام ہے. اللہ بہت باتیں کیا فرمایا, ماں کو تکلیف پہنچانا نیکی کا
کہنے والے نے فوراً آ کے کیا یہ تو گناہ کا کام ہے. فرمایا جب میں پیدا ہوا تھا تو میری ماں اتنی تکلیف دی تھی کہ رو ڈالی. اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکلیف کو جب کچھ بھی تکلیف کا حساب لینا چاہے میری ساری زندگی کے اعمال اس کے قیمت کا ادا ہو جائیں گے جو میں نے اپنی ماں کو تکلیف پہنچائی ہے. یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ ہم غوث پاک کو خوب مانتے ہیں, ماں باپ کو نہیں مانتے, ہے نا. غوث پاک کو خوب مانیں گے مگر غوث پاک نے جو فرمایا ماں کو تکلیف پہنچانا گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں غور نہیں کرتے لیا تو ہم گناہ کرتے نہیں کرتے. اب آئیے میں آپ کو مسند احمد کی ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں عجیب طرح کے نرالے انداز کے صحابی تھے, صوفی. ابو ذر غفاری ان کو ایک ہی داڑھی تھی, داڑھی میں ایک ہی بات ہے. ابو ذر غفاری چہرہ ایک سپاٹ بڑا خوبصورت چہرہ تھا مگر آنکھیں ہمیشہ جھکی رہتی تھی, بات بات میں وہ ڈالا کرتے تھے. مضبوط دل کے انسان تھے مگر اللہ کے خوف میں رسول اللہ کی محبت میں روتے رہتے تھے. ابو ذر غفاری کے بھائی تھے مسند احمد میں حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت نقل کیا. آپ فرماتے ہیں حضرت امام ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاڑے کا دن تھا, ٹھنڈے کا موسم تھا اور ہم اپنے آقا کے ساتھ ایک سفر میں ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کا موسم سمجھتے ہیں, پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے, پتے جھڑتے سوکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دو ٹہنیاں پکڑی اور فرمایا ابو ذر دیکھتے ہو یہ کہتے ہو تو تھوڑا تھوڑا ٹہنیوں کو جو بچھیاں ہلایا. ابو ذر کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں. ارشاد فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں جانتے یا رسول اللہ پتے گرتے ہوئے دیکھتا ہوں. ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قریب آواز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسے ہی اس کے گناہ جھڑنے لگ جاتے ہیں. ہم نیند سے اٹھتے گناہ کرتے ہیں, چلتے پھرتے گناہ کرتے ہیں, آتے جاتے گناہ کرتے ہیں, یہاں تک کہ نماز پڑھنے کو چلتے ہیں راستے میں گناہ کرتے ہوئے جاتے ہیں. کیا ہے ہر وقت اسلام میں ملازم کرتے ہیں ہمارے لیے تو نماز زیادہ ضروری ہے کہ ہم زیادہ گناہ ہے زیادہ جاتا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ایسی آئی کہ جب بندہ نماز کے لیے ایک بار نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس نماز سے پہلے دوسری نماز تک جتنے گناہ اس نے کیے ہیں فرشتہ اس کو پٹکی والا اس کے سر پہ رکھ دیتا ہے اور جیسے وہ رکوع میں جاتا ہے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. گناہ کی پٹکی گر جاتی ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ گناہ جھاڑنے کا ذریعہ ہے نماز. اے مسلم شریف کی روایت کو ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, انس بن مالک کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو اگر تمہارے جیسے کسی کے دروازے پہ ایک نہر جاری ہو اور وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہائے اس سے کرے تو کیا اس کے بدن میں کچھ بھی میں باقی رہے گا؟ ہم نے عرض کیا نہیں ہے رسول اللہ, وہ تو ایک دم صاف ستھرا ہوگا. ارشاد فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے. اے بندہ 5 نماز کو اس کے وقتوں پر ادا کرنے لگ جاتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں, وہ صاف ستھرا ہوتا ہے. ہم گناہ کرتے نہیں کرتے. اب جب گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بھی چاہیے نہیں چاہیے, گناہوں کی صفائی چاہیے نہیں چاہیے. اور وہ صفائی کہاں ہے تو نماز میں, اور ہم نماز کو چھوڑنے کا بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہے نا وقت گزار کے اگر پڑھتے بھی ہے نا تو بے مطلب کے وقت گوا ڈالتے ہیں, نمازوں کو قضا کر ڈالتے ہیں. اور اگر پڑھتے بھی ہیں بے وجہ قضا کر کے پڑھتے ہیں تو سنو قضا کرنے والوں کے لیے پچھلے جمعہ میں یہ آیت پاک قرآن پاک کی پڑھی تھی کہ جو بے نماز ہے نماز کو بھولے رہتے ہیں ان کے لیے وعید ہے. قضا کر کے پڑھنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو جو ہمیشہ چھوڑ دیتے ہیں, جو ہمیشہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا کسی نے پوچھا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ ہمارے سماج میں کوئی آدمی گناہ کر لیتا ہے کسی طرح کا چھوٹا موٹا نہیں اور ہماری نظر میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو مقبول سمجھنے لگتے ہیں کہ گناہ گار انسان ہے. تو مقبول اس کو سمجھنا نہیں چاہیے. کبھی کبھار کرتا ہو گناہ. جو نماز چھوڑتا ہے ایک نماز کو بھی چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. ایک نماز کو بھی چھوڑنا فسق ہے.
कोई एक भी नमाज ना छूटी हो। अगर एक ही नमाज छोड़ा तो वो फासिक हो गया, और फासिक की गवाही कबूल नहीं, फैसला ना तो फिर तो मामला अटकेगा। कम से कम इतना तो अपने आप को बना नहीं जाए। हम लोग फासिक समझते हैं इसका जो दाढ़ी नहीं रखे उसी को, दाढ़ी नहीं रखा उसको फासिक समझते हैं, वो भी फासिक है, लेकिन उससे बड़ा फासिक हुआ है जो नमाज पढ़ता है। दाढ़ी रखना सुन्नत है, नमाज पढ़ना फर्ज है। जो फर्ज का तारीफ है ना बड़ा गुनाह है, नमाज को छोड़ना गुनाह कबीरा है, और नमाज की फर्जियत से अगर कोई इनकार करे तो काफिर हो जाएगा। समझ गए? बादशाह इस्लाम के लिए हुक्म है, 3 इमाम के नजदीक, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी। तीनों इमामों को यहाँ हुक्म है कि जो आदमी नमाज को छोड़ देता है बादशाह इस्लाम को कत्ल करे। क्या हुक्म है? इमाम आजम जिनके मुक़ल्लिद हैं, हमारे इमाम फरमाते हैं कि जिंदगी भर के लिए कैद में डाल दिया। क्या करें? कब के लिए? जिंदगी भर। हाँ, जब तक नमाज की आदत दुरुस्त न कर ले कैद खाने में रहे। आप अंदाजा लगाओ कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो बाहर बैठने की इजाजत करने का हकदार ही नहीं है। अब हम नमाज को छोड़ के बाहर बैठने का बहाना ढूंढते हैं, है ना? नमाज को छोड़ने का बहाना बनाते हैं कि वक्त नहीं पाता, कहाँ बैठे दुकान में बैठे, काम में लगे हैं, काम नहीं वक्त नहीं मिल पाता, मियाँ बीवी जो वक्त नहीं मिल पाने का बहाना है। आपकी पैदाइश से लेकर आपकी मौत तक जितना वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है उन तमाम वक्त का वो हिसाब लेगा। अल्लाह का जितना रिज़्क़ आपने खाया, अल्लाह की दी हुई हवा में जितना ऑक्सीजन आपने जज़्ब किया, सांस लेते हैं ना, है? मुस्लिम शिराज़ी शेख साली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अजीज तू इस बात की शिकायत करता है कि तुझे नेमतें नहीं मिली। सुन, हर सांस तू जो लेता है, जब वो सांस अंदर जाती है तो 1000 नेमतें हासिल होती है, जब उस सांस को कोई तू बाहर फेंकते हो तो 1000 बुराइयां दफा करते हैं। समझ गए? हम समझते हैं क्या मिला क्या नहीं मिला, हजार नेमत तो हम एक सांस में जन्म कर रहे हैं। अभी कोरोना का दौर चला, लोगों को सांसों की अहमियत का पता चला, ऑक्सीजन खरीद से लगाए गए। ऐसे ही अगर अल्लाह पाक अपनी हवा में से ऑक्सीजन को नष्ट कर दे, खत्म कर दे, दुनिया खरीद के लगाओ, कितने दिन जियोगे आप? कितना खरीद के ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकते हैं? ये अल्लाह का एहसान मानो कि हवा में बेशुमार ऑक्सीजन छोड़ रखा है, हिसाब नहीं लेता, बेहिसाब आपको दे रखा है। जमीन में अल्लाह ने अपने बेशुमार रिज़्क़ को फैला दिया, हिसाब नहीं मांग रहा है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कोई कीमत नहीं। कीमत तो ऐसी है प्यारे कि क़यामत का दिन होगा और अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज का हिसाब लेने लग जाएगा, तब हमको समझ में आएगा। बेशक उस वक्त इन चीजों की कीमत का पता चलेगा। भैया तो हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाजों को वक्तों के साथ फर्ज किया। तो ज़ोहर का वक्त कितना मैंने बताया अभी? लगभग 4 घंटे। 4 घंटे में अल्लाह का मुतालबा कितना है? 4 रकात फर्ज नमाज ज़ोहर की पढ़ो, है ना? ये अल्लाह का मुतालबा है। उस 4 रकात के लिए हमको 5 से 10 मिनट का वक्त चाहिए होता है। 4 घंटे में 5 मिनट मांग रहा है, और भी हमारे पास नहीं है। उसके बाद फिर असर का शुरू हो जाता है। 4 बजे से असर का वक्त शुरू हुआ है, 5:45 बजे तक मगरिब का वक्त तक वो पूरा असर का वक्त है। और फिर 5:45 बजे से जो मगरिब का वक्त शुरू हुआ है, 7 बजे तक मगरिब का वक्त है। और फिर जो 7 बजे से इशा का वक्त शुरू हुआ सुबह के 5:30 बजे, इतना लंबा 7 बजे से 5 बजे तक इतना लंबा वक्त आपको अल्लाह ने इशा पढ़ने के लिए दिया। और इतने लंबे वक्त में आपको 10 मिनट नहीं मिल पाया कि हम 4 तक पढ़ लें? मुतालबा कितना है? उसी 4 तक का मुतालबा है। इशा की नमाज कितनी है? 4 तक फर्ज है, 3 रकात वाजिब है, 7 रकातें नमाज है। उन 7 रकातों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 9 घंटे का वक्त दिया। 9 घंटे में आपको 7 रकात पढ़ने का वक्त नहीं
ہم اس کے لیے فکر نہیں کرتے، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے. سوچنے کی چیز ہمارے لیے یہ ہے نا. 6-7 مہینے ہو گئے بیٹی کیا نہیں جا پائے تو بیٹی کو فون کر کے کہتے ہیں بیٹا ناراض مت ہونا، بڑا وقت ہو گیا نہیں آ پائے ہمارے، ہے نا، پورا نہیں ماننا، ہے نا. داماد کی طبیعت خراب ہے، ہم فون کر کے کہتے ہیں بیٹا کام دھندے میں ملوث ہے، تھوڑا اکیلا پڑ گئے ہیں، آ نہیں پا رہے ہیں، ناراض مت ہونا، ہم آئے بھی یہیں سے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں. میاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نمازوں کو وقت کے ساتھ واضح کیا، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ مسجد میں ہی آ کر کے پڑھو. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرما دیا جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی. مسجد کیا پا رہے ہو تو آپ جہاں وہی بسم اللہ. آپ دکان میں ہو وہیں پہ نماز پڑھو. اگر مہلت مل جاتی ہے تو مسجد میں پڑھو، 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا. نہیں پہنچ پا رہے ہو تو جہاں ہو وہیں پہ پڑھو، اللہ قبول فرمانے والا ہے. آپ گھر میں ہو گھر میں پڑھو، بازار میں ہو بازار میں پڑھو، آپ جہاں ہو وہیں نماز پڑھو. یہ بہانہ مت کرو. ہمارے کئی بھائیوں نے یہ بھی سمجھ لیا مسجد نہیں جا پائے تو نماز نہیں پڑھنا، مسجد گئے تبھی نماز پڑھیں گے. اچھا مسجد گئے اور کوئی وجہ ہو گئی نہیں جا پائے تو نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے. آپ نے نماز کو چھوڑ نہیں دیا، آپ غور کرو کہ آپ سے نماز چھین دی گئی، اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی. اس لیے سوال کرتے رہنا چاہیے یا اللہ کم سے کم اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق مت چھین، اپنی بارگاہ میں رکھائے رکھ. پروردگار کی بارگاہ میں آدمی کو یہ دعا مانگنی چاہیے، ہے نا. ربی اللہ مقیمی صلاۃ وقیتنا ربنا وتقبل دعا. دعا مانگ کے کیا ہے اللہ ہمیں نماز قائم رکھنے والا بنا، ہمیں نماز قائم رکھنے والا بنا. کیا قائم کیسے رہتا ہے؟ ہمارے کچھ بھائی لوگ کبھی ظہر کی پڑھ لیے، کبھی مغرب کی پڑھ لیے، کبھی عشاء کی پڑھ لیے، اور یہ بات میں دیکھتا ہوں کہ عام ہو رہی ہے. فجر کے وقت ہمارے پاس 5 نمازی ہے، مغرب کے وقت ہمارے پاس 50 نمازی ہے، ظہر عصر میں 30-35 ہے نا. پھر عشاء میں جا کے ہمارے پاس 25 ہو جاتے ہیں. یہ کمی بیشی آتی کہاں سے؟ رات میں کون سی دکان کھل جاتی ہے مغرب کے بعد؟ یہ تو سمجھ نہیں ہے نا. اگر آپ سوچ رہے ہو، اگر آپ کے پاس یہ بہانہ ہے کہ دنیا میں مصروف رہتے ہیں، دکان میں لگے جاتے ہیں، کام میں لگ جاتے ہیں، وقت نہیں مل پاتا، تو مغرب میں آپ کو برابر وقت ملا، عشاء میں کیوں نہیں ملا؟ ظہر میں کیوں نہیں ملا؟ عصر میں کیوں نہیں ملا؟ اور فجر میں کوئی دکان نہیں کھلتی، ساری دکانیں بند ہیں. فجر میں کوئی آدمی نہیں آتا، کوئی کام دھندے میں نہیں لگا رہا. وہ فرصت کا وقت ہے اور اس فرصت کے وقت کو ہم سونے میں کما لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ بہانہ کرتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا. میاں آپ کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک یہ سارے وقت کا مالک اللہ ہے. اگر وہ مالک ہو کر کے پوری زندگی کا سارا وقت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم نے تم کو 2.5 گھنٹے کا فجر کا وقت دیا، اس میں صرف 5 منٹ ہم کو دے دو. ہم نے 4 گھنٹے کے لیے ظہر کا وقت دیا، اس میں 5 سے 10 منٹ ہم کو دے دو. وہ چاہتا ہے کہ ہم نے تم کو 1.25-2 گھنٹے کا وقت دیا، اس میں صرف 5 منٹ ہم کو دے دو. وہ چاہتا ہے کہ ہم نے تم کو 1.25 گھنٹے کے مغرب کا وقت دیا، اس میں صرف 5 منٹ 6 منٹ ہم کو دے دو. وہ چاہتا ہے کہ ہم نے 7 گھنٹے کا عشاء کا وقت دیا، اس میں صرف 10 منٹ ہم کو دے دو. کوئی نہیں مانگتا ہے. اور اتنا تھوڑا تھوڑا وقت ہم اللہ کو نہیں دے پاتے اور بہانہ کرتے ہیں. اور کبھی کام کا بہانہ. ہمارے بزرگ ہمیشہ حلال کی محنت کیے ہیں اور ایسے ایسے کام کیے ہیں جو کہ واقعی میں کام کیے ہیں اور اس کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ سے غافل نہیں رہے. اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہے ہیں. میاں اس کی وجہ کیا ہوئی؟ ہمارے نظریات بگڑے کہاں سے؟ ہم نے سمجھا کہ خوب کام کریں گے، خوب محنت کریں گے، روزی پورا یہی پیدا کر لیں گے. نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے. جب تک اللہ نہیں چاہے گا آپ کی بات پتھر بن جائیں گے محنت کر کے، آپ کو اس کا حاصل نہیں ہوگا. اور اگر اللہ چاہے گا کچھ بھی نہیں کریں گے تو آپ کو ہو جائے گا. بعد میں پانی کی پہلی آیت ہے. اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ فرماتا ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ پر نہ ہو. جب وہ اپنے ذمہ پر رزق دے رہا ہے، آپ اس رزق کے پیچھے بھاگ کر روزی دینے والے کو کیوں بھول رہے ہیں؟
ठीक से याद कीजिए, हदीस पाक में है। अच्छा, रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान आते हैं ना, इसमें तो कम से कम जोर से बोल दीजिए कि हाँ हमारा ईमान है। हुजूर ने जो अच्छा बुरा हमारे लिए फरमाया दोनों कबूल है ना। अच्छा बुरा कुछ इरशाद फरमाया, एक बात ये इरशाद फरमाई कि जो एक वक्त फर्ज नमाज को कदम छोड़ देगा क़यामत के बाद उसको उस एक वक्त के बदले जहन्नम में 80 हुक्मे करना पड़ेगा। कितना? 80 हुक्मा, और हुक्मा 80 साल के जमाने को बोलते हैं, और 80 बुरे 80 कर दो, 80 धन 80 कितने साल हो गए? अल्लाह, आप हिसाब लगा सकते हो। ये सिर्फ एक नमाज का है, दिन में 5 नमाजें, अगर 5वें छोड़ दिए तो क्या हाल होने वाला है। और वो भी यहाँ का दिन वहाँ का दिन में फर्क है क्या है? यहाँ हमारा दिन 24 घंटे का हो जाता है, लेकिन क़यामत वाला दिन, उसके बाद वाले दिन कैसे होंगे? कुरान पाक अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है, वल्यौम इंदल्लाहि कअल्फि सनतिन मिम्मा तअउदून, अल्लाह के यहाँ का एक दिन तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है। उन दिनों के हिसाब से 6400 साल एक नमाज के बदले में जहन्नम में चलना, और वो भी ऐसा कि जब जब ठंडी होने पे आए, भाप आती जाए, जहन्नम में कूदा पीटा जाएगा, जहन्नम में जलाया जाएगा। जाए तो सख्त अज़ाब से बचने का रास्ता ये है कि जब जैसा वक्त मिले, जो वक्त आए उस वक्त की नमाज को वहीं पे अदा करना है ना। बहुत उम्दा कपड़े के पहनने की तमन्ना नहीं है, बहुत उम्दा अंदाज से जगह होने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हो जाए हो, पाक हो और नमाज पढ़ो। नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ दो। प्यारे जी, नमाज को हम बड़ी आसानी के साथ छोड़ते हैं, कभी नमाज की कीमत और जब ईमान के हिसाब होगा तो हमको पता चलेगा कि हमने बहुत बड़ी गलतियां नमाजों को छोड़ कर की थी। एक एक नमाज के बदले 6400 साल जहन्नम में चलना, आप अंदाजा लगाओ प्यारे, कोई बर्दाश्त कर सकेगा? ये आसानी के साथ हम छोड़ रहे हैं। कभी कभी ये ख्याल करना दिमाग में बैठ करके एक उंगली को मोमबत्ती में जला के देखना कैसे जलन कैसे होती है ना। और फिर समझना कि जहन्नम की आग में पूरा जलेंगे तो क्या होगा, पूरा वजूद जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा तब क्या होगा? वो भी खाली काट के निकाला नहीं जाएगा, डाल के 6000 साल रखा जाएगा। जब 6000 साल रखा जाएगा तो क्या हाल होगा? और वहां पे आप समझोगे आप ये क़यामत क्यों है, मर जाएंगे तो मौत क़यामत के दिन मार दी जाएगी, उसके बाद ना कोई मरेगा ना कोई फायदा होगा। जहन्नम में कोई भी नहीं मरेगा, झेलना पड़ेगा। तो नमाज वो चीज है, सबसे पहले नमाज का हिसाब होना है। हमारे आपके आप हम लोग अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं ना, है ना, कहते बहुत मोहब्बत है रसूलुल्लाह से, नियाज करते हुजूर के नाम पे करते हैं। हुजूर ने कहा है कि बिरयानी मेरे नाम पे फातिहा करके तुम खुद खा लेना, आपको पहुंच जाएगी, ये कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार ने फरमाया तो आईनिया की सलाह ने नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप नमाज पढ़ेंगे हमारे रसूल को खुशी नसीब होगी। तो रसूलुल्लाह को जिस रसूल से मोहब्बत करते हैं उनको खुश करने की नीयत से ही नमाज पढ़ो, अपने आप को जहन्नम से बचाने की नीयत से ही नमाज पढ़ो। याद है, सच्ची बात यह है कि नमाज अल्लाह की मोहब्बत में पढ़नी चाहिए, मगर अल्लाह की मोहब्बत किस्मत वालों को नसीब होती है। हम आपको नहीं कम से कम शरीयत का हुक्म अदा करने की नीयत से पढ़ लीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने आपको तमाम सुन्नी मुसलमानों को वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आपको दवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो अल्लाह सुन्नत है, सुन्नत पढ़े।